میرے بھی تحفظات ہیں، کیونکہ واقعی میں کیونکہ وہ جنرل ضیاء الحق لے کے نہیں، نہ صرف یہ کہ ضیاء الحق کا تھا، ناقابل عمل ہے، اس کا امین کا ٹیسٹ کون کرے گا وغیرہ وغیرہ، اس کا حوالہ دینا ضروری نہیں تھا. آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ گو کے ججمنٹ صحیح ہے لیکن اس کے حوالے کے بغیر اور بہتر رہتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ کہہ دینا کہ ججمنٹ نے سپریم کورٹ ہیز ایکٹڈ بیونڈ دی اسکوپ آف اٹس اتھارٹی. کیوں بھائی؟ اگر پورے پاکستان میں یہ کنسنسس ہے کہ این آر او ایک کالا قانون ہے، کلنک کا ٹیکہ ہے، اور وفاق کے وکیل نے بھی عدالت میں وکیل بھی یہ کہہ رہا ہے اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط قانون ہے، غیر آئینی ہے، غیر اخلاقی ہے، تو اس کے اوپر تو اتفاق رائے ہے نا پورے پاکستان میں. کوئی وکیل ایسا نہیں تھا جس نے سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہا ہو نہیں جی این آر او از اے ویری رائٹ لا اینڈ اے lawful law and a constitutional law, it ought to be respected. No. My contention is کہ جب بھی پٹیشن فائل کیا جاتا ہے جس میں سیک کیا جاتا ہے ڈکلیریشن، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کانسیکوینسز آف دا ڈکلیریشن کے افیکٹ اینڈ کانسیکوینسز کو بھی اسپیل کرنا عدالت کی ڈیوٹی ہے. یہ تجاوز نہیں ہے بلکہ یہ ڈیوٹی ہے، کیونکہ خالی ڈکلیریشن وداؤٹ کانسیکوینشل ریلیف از اے انکمپلیٹ ججمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی ججمنٹ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کے افیکٹ اینڈ کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اب اگر کہیں کہ این آر او اللیگل ہے تو این آر او کے تحت مفاد پرست جتنے بھی ہیں کیسز 8000 ان کا ریوائول از اے انیویٹیبل کانسیکوینس. اچھا آسما جہانگیر صاحبہ، جسٹس طارق صاحب کو آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں، اور بہت سے لوگ جو یہ اس وقت بحث کر رہے ہیں ہم ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس وقت عدلیہ کے فیصلے پر سوالات اٹھانے سے ہم عدلیہ کو بطور ادارہ کمزور کر رہے ہیں؟ تو عدلیہ کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عدلیہ کو میں نہیں مضبوط بنا سکتی، عدلیہ اپنے آپ کو خود مضبوط بنا سکتی ہے. جی. اور میں بڑے معذرت کے ساتھ، یہ دونوں میرے ساتھی ہیں، بڑے پرانے ساتھی ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں. میں اقبال حیدر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی ہوں. اگر این آر او آرٹیکل 25 سے اڑتا تھا تو اس سے صرف اڑا دیتے. ہم تو این آر او کے حق میں نہیں ہیں، ہم تو کرپشن کے حق میں نہیں ہیں. مگر جب عدلیہ اتنی آگے جاتی ہے تو پھر اس میں ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آگے فیوچر کے کیا بندوبست کر رہی ہے. اور اگر لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں تو وہ درست ہے. یہ کہہ دینا کہ وہ ہر آرٹیکل اٹھا کے یہ کوئی وہ چارٹ نہیں بنا رہے. قانون جو ہوتا ہے وہ بڑی ریزننگ سے ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے ٹھیک کہا طارق صاحب نے کہ بڑے عرصے تک انہوں نے ضرور آرگیومنٹس کیے ہوں گے، مگر اگر ایک اتنی پیچیدہ انٹرپریٹیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی جو کہ پہلی بار آئی ہے کہ 227، اچھا ابھی تو میں اس پہ بھی نہیں آئی کہ جو اس کے اوپر بھی جو صدر کو آرڈیننس بنانے کا حق ہے، پاور ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کے تحت بھی اس کو ٹچ سٹون بھی بنایا. اس سے کیا لگتا ہے کہ کیا اب آئندہ اگر کوئی پرائم منسٹر صدر کو کہے گا کہ یہ آرڈیننس کی ضرورت ہے تو اس کو کیا عدالت کو بتانا پڑے گا کہ پیچھے اس کے کیا اس کی نیت تھی اور کیا ایڈوائس ہوئی اور اس نے کیا دیکھا. دیکھیں بات یوں ہے کہ اگر آپ اپنی اتھارٹی کو اتنی آگے لے جاتے ہیں کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی بھی اتھارٹی آپ لے لیں، اور آپ جو کہ کبھی استعمال نہیں ہوا 62F، آپ اس کو ایک سینکٹٹی دیتے ہیں ایک انڈیموکریٹک آرٹیکل کو، تو لوگ آپ کے اس ججمنٹ پہ اعتراض کریں گے. مگر میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ایک جرگے میں اور ایک عدالت میں فرق ہوتا ہے. جرگہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کر کے اور پھر ریزن کرتی ہے. یہ ریزننگ تو باقاعدہ ہم نے جو پڑھا ہے کہ اتنے پیچیدہ ریزننگ پہ تو ججز جو ہیں وہ ڈرافٹ ایک دوسرے کے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ریزننگ صحیح ہے، ہم اس پہ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک نئی انٹرپریٹیشن جو آئی ہے 17 کے 17 اسی کنکلوژن پہ پہنچے اور کچھ گھنٹوں میں انہوں نے ریزننگ بھی کر لی اس کے اوپر اور مان بھی گئے. دیکھیں میں اس کو
نہیں سمجھتی کہ یہ ایک پختہ طریقہ ہے ججمنٹ دینے کا. اچھا، میرا خیال ہے کہ اب کوئٹہ چلتے ہیں، علی احمد کور صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کور صاحب. حامد بھائی السلام علیکم. جی کور صاحب، یہ بتائیں کہ اب آگے موو فارورڈ کا راستہ کیا ہے؟ عدلیہ کو جو چیلنجز بڑے بڑے درپیش ہیں، ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے ہمیں عدلیہ کا ساتھ دینا ہے. وہ چیلنجز کون کون سے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے حامد بھائی، میں نے جو تھوڑی بہت ساری باتیں میں نے سنی، بات اس وقت جتنے بھی چیلنجز ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں بالکل آپ کے پروگرام میں بہت کھل کے بات کروں گا، اور میرے خیال میں کافی عرصے کے بعد میں بات کر رہا ہوں، لہذا اور زیادہ کھل کے میں بات کروں گا. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو عدالت آئی ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، کہ ججز کی بحالی کے بعد ہم اور آپ سب یہ کہتے رہے کہ ایک نئی عدلیہ نے جنم لیا ہے. تو نئی عدلیہ نے جو جنم لیا ہے تو یقیناً پچھلی ادوار کی جتنی بھی لوڑلی اور لنگڑی جو عدلیہ تھی اس کے مقابلے میں بہت آزاد ہو. آج جو عدلیہ ہے، اس عدلیہ کو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بالکل ایک آزاد عدلیہ ثابت کرنا پڑے گا. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کی تحریک کے نتیجے میں ایک آزاد عدلیہ نے جنم لیا، نہیں، اس کو ثابت کرنا پڑے گا. آج اگر یہ عدلیہ اپنے آپ کو ثابت کر دیتی ہے تو یہ عدالتی نظام اور ایک آزاد عدلیہ جو آپ اور ہم نے اور لوگوں نے عوام کو اس ملک کو دیا ہے، تو وہ ایک تحفے کے طور پہ ساری زندگی یاد رہے گا. اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوا تو یہ ساری کی ساری جو عدلیہ ہے یہ کولیپس ہو جائے گی. کیا این آر او کے فیصلے سے عدلیہ نے ثابت نہیں کر دیا کہ یہ واقعی ایک آزاد اور نڈر اور بے خوف عدلیہ ہے؟ دیکھیں حامد بھائی، صرف جج صاحبان، میں نے پہلے بھی کہا ہے اور بار بار میں نے کہا کہ ان کے کمرے میں جو بھی شخص آتا ہے وہ تو سب اچھا کی گردان کر کے بات کرتا ہے. بات ایسی نہیں ہے. اس فیصلے پہ ہر آدمی نے، کم از کم میرے ساتھ تو ہر آدمی کھل کے بات کرتا ہے. بہت لوگوں کے تحفظات ہیں، بہت زیادہ تحفظات ہیں. بلکہ ایک آدمی نے تو مجھے یہ بھی کہا، اور دوسرا جو اس کے ساتھ ایک بہت ہی دانشور سوچ رکھنے والی ایک شخصیت، اس نے بھی کہا، اس نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ بہت تقریباً 1 مہینہ پہلے سے یہ بات آ رہی تھی کہ میں نام نہیں لیتا ہوں، کہ ایک بہت بڑی شخصیت کی اس کو نکالنے کی تاریخ 7 دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ علی احمد کرد، پھر کیا بات ہے کہ یہ جو فیصلے، یہ جو پیٹیشنز جو ٹیک اپ کی گئی، کیوں یہ اسی تاریخ سے کی گئی، کیوں اس میں یہ مماثلت ہے؟ پھر اور لوگ بے شمار باتیں کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جج کو صرف جج نظر آنا چاہیے. مجھے لوگوں نے کہا، میں لوگوں کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. لگتا تو یہ ہے کہ ہمارے جج صاحبان، جن کے لیے بہت احترام ہے، میں یقیناً دل کے گہرائیوں سے سب کے لیے احترام مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اب جتنے بھی فیصلے دے رہے ہیں، یہ صبح اخبارات کی سرخیاں دیکھتے ہیں، شام کو آپ کے اور دوسرے جتنے بھی ہمارے قابل احترام چینلز ہیں ان کے پروگرام دیکھتے ہیں، ان کے بعد یہ اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں. حالانکہ امریکہ آپ دیکھیے کتنا بڑا ملک ہے، اور جمہوریت میں جتنا اس کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہاں پہ کوئی جج کوئی اخبار نہیں پڑھتا، وہاں پہ کوئی جج کوئی ٹی وی چینل نہیں دیکھتا. ہمارے ججز کو اپنے آپ کو ججز ثابت کرنا پڑے گا. اچھا، میں اور آپ کو بتاؤں، جی، میں مثال کے طور پہ میں ہوں، اور ہم اور آپ سارے اس تحریک کے حوالے سے لوگوں کے سامنے ہمارے چہرے بھی ابھی جانے پہچانے ہیں، ہماری آواز بھی لوگ سنتے ہیں، اور ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ تھوڑی بہت ہماری آواز میں کوئی طاقت بھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے ملک میں دورے کرتا، سارے ملک میں ایک بارو اسٹیشن سے مجھے روزانہ ہاتھ جوڑ کر منت کی جاتی اور مجھے دعوت دی جاتی کہ میں جا کر ان باروں میں خطاب کروں. میں تو کہیں نہیں گیا، حالانکہ میں نے کل پالیٹکس بھی کرنی ہے، میں نے لوگوں کے پاس بھی جانا ہے. تو ہمارے جج صاحبان اپنے کورٹ روم سے نکل کر ایک باروں میں جا کر اپنے وکلا کو خطاب کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ججز لیکن علی احمد اس طریقے سے